ہماری دولت ہے. آج ہمارے پاس جیسے ماہ رمضان آئے گا اور اس ماہ رمضان میں نارملی مسلمان زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ نکالتے ہیں. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ میں اتنا نکال دیں گے تو ہر سال زکوٰۃ دینا ہے. اب غور کریے، جو گولڈ آپ پہنتے ہیں، جو پیسہ آپ نے بچا کے رکھا ہے، اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر انسان کو ایک دن موت آنی. اگر آپ 100 سال بھی جی لیتے ہیں تو ایک دن موت تو ہے. 200 سال جی لے ایک دن موت تو ہے. جیسے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، ہمارا کمایا ہوا پیسہ، ہماری کمائی ہوئی دولت وہ کسی اور کے اختیار میں ہے. ہمارا گول سارے جو ہمارے باپ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے. اب غور کریے، جو ہم نے کمایا ہے ہمارے ساتھ کچھ نہیں گیا. اب جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ بتا کہ تمہیں جو ہم نے پیسہ دیا تھا، دولت دیا تھا، سونا دیا تھا، چاندی دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اب ظاہر بات ہے ہم بولیں گے مولا ہم نے تو بچوں کو دے دیا، ہم نے تو فلانے کو دے دیا. کہ میں نے اس میں بہت سارے لوگوں کا حق رکھا تھا. میں نے غریبوں کا رکھا تھا، فقیروں کا رکھا تھا، یتیموں کا رکھا تھا، بیواؤں کا رکھا تھا. میں نے یہ کہا تھا لاکھ میں 2500 روپیہ دینا ہے. گولڈ کا حساب کر کے پیسہ چھوڑ کے تمہیں اس کا صرف کرنا ہے فقیروں میں، غریبوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں. تو نے نہیں کیا. کہے گا مولا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں کر دیتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا. وہ سارا گول، وہ سارا پیسہ مولا اژدہا بنائے گا، بنا کے گلے میں لٹکا دے گا. وہ اژدہا اس کے چمڑے کو پکڑے گا، کہے گا میں تیرا پیسہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں، میں تیری دولت ہوں، تو مجھے ہاتھ گلے سے لگا کے رکھ. وہ انسان نوچ کے پھینکے گا اور اسے پھینک نہیں پائے گا. اور وہ اتنا خطرناک زہریلا ہوگا کہ ایک بار ڈس لے دنیا میں تو انسان کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور وہاں موت کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اسے 2 گنا کر دیتا، بڑھا دیتا. اب بڑھانے کی 2 صورت ہے، یا تو دنیا ہی میں اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے یا تو پھر آخرت میں بڑھاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک دعا سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے مولا تو ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، اور جو تو نے دنیا میں دیا اس سے بہتر آخرت میں عطا فرما. تو ظاہر بات ہے اللہ نے جب وعدہ فرمایا ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ہمارے پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کریں، اللہ کے وعدہ کے پر بھروسہ کریں، اللہ کے حکم کے پر بھروسہ کریں. اور اپنے گھر میں جو بھی چیز ہے، اب اس میں کن چیزوں کے پر زکوٰۃ ہے، کس کے اوپر نہیں، یہ بھی ایک تفصیل ہے. رہنے والے گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چلانے والی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جو کپڑا جارے میں پہنتے ہیں، گرمی میں پہنتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ اپنے کھانا کھاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ سونا ہے، چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، اسی طریقے سے آپ کا گھر کرائے پہ ہے تو کرایہ کے اوپر زکوٰۃ ہے. پوری چیزوں کو جوڑ کے ایک ایک چیز کا حساب اس لیے رکھنا ہے کہ ہمیں آج خالی حساب نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد اس سے کٹھن حساب ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک آسان راستہ اور اپنا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں اسے آپ نوٹ کر کے رکھیں. پہلے تو آپ سال بھر کا حساب کریں کہ ہمارے اوپر مان لو 50,000 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض ہے. اب ہم ادا کیسے کریں؟ ماہ رمضان میں 50,000 اکٹھے دینے کا کیپیبل نہیں ہے. ہم نے 10,000 دیا، نوٹ کر کے رکھا. اب رمضان کے بعد کوئی ضرورت مند آیا، ہم نے اسے 1,000 دیا، پھر نوٹ کر لیا. پھر کوئی آیا، ہم نے اسے 5,000 دیا، پھر نوٹ کر لیا. سال بھر میں ہم نے جب حساب کیا کہ جتنا زکوٰۃ دینا تھا، نیت کر کے ہم نے وہ زکوٰۃ نوٹ کر کے لکھ کے ادا کر دیا. تو جانتے ہیں یہ پورا سال بھر بھی آپ جو دیتے ہیں اسے بھی زکوٰۃ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے زبردستی نہیں کہا کہ ایک ہی مہینے میں دینا ہی پڑے گا. تو آپ کسی بھی مہینے میں اسے دے سکتے ہیں اور لازم و ضروری ہے کہ دینا ہی پڑے گا. نہیں دیا تو میرا کام تو بتانا ہے، باقی
آپ کا کام